محترم حکیم صاحب 3 یا 4 سال سے میری انگلیوں کے اوپر سے ہلکا ہلکا ماس اترتا ہے، اس کا حل بتا دیں۔ صرف سلاد کھاؤ، یہ جو ہمارے جسم سے سکن اترتی ہے، میرے محترم بھائیوں ایک بات کو پلے باندھ لو، جو چیز اللہ نے جس مقدار میں پیدا کی ہے وہ انسانوں کی اتنی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو قرآن میں دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام جب اپنی اولاد، اپنے بچے کو اور بیوی کو مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو انہوں نے آسمان سے کی طرف منہ کر کے دعا مانگی تھی، اللہ میری اولاد کو رزق دے۔ تو رزق کیا مانگا تھا؟ کیا مانگا تھا؟ ثمرات۔ ثمرات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف پھل کہ سبزیاں بھی؟ سر ثمرات کہتے ہیں پھلوں اور سبزیوں کو۔ اچھا ہمارے لیے 2 نمونے ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نمونہ اور دوسرا 70% اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھل اور سبزیاں پیدا کی ہیں۔ کتنے فیصد؟ تو ہمیں کتنے فیصد کھانا چاہیے تھا؟ 20% اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اجناس پیدا کی ہیں۔ اجناس کہتے ہیں گندم، چاول، چنے، دالیں، جو، باجرہ، جوار، مکی اور سارے مسالہ جات، یہ پوری دنیا میں 20% پیدا ہوتی ہیں۔ 70% کیا پیدا ہوا؟ پھل اور یہ کتنے فیصد کھانا چاہیے تھا؟ 70%۔ پھل اور سبزیاں کتنے فیصد پیدا ہوئیں؟ یہ اجناس کتنے فیصد پیدا ہوئیں؟ 20۔ پیچھے کتنا بچا؟ اب اس بات کو اور سمجھ لو، جو چیز مٹی سے پیدا ہوتی ہے وہ مٹی کے بدن کو فائدہ دیتی ہے، اور جو چیز مٹی سے پیدا نہیں ہوئی وہ ہے دودھ، دہی، لسی، مکھن، گھی، پنیر، مٹن، بیف، چکن، انڈے، دودھ سے بنی ڈیری کی پروڈکٹ، دودھ سے بنی بیکری کی آئٹم، دودھ سے بنی ساری سویٹ اور ساری سی فوڈز، آپ کی دیسی مرغی، آپ کی برائلر مرغی، آپ کی مچھلیاں، یہ دنیا میں 10% ہے۔ کھانا کتنا تھا؟ کھانا کتنا تھا؟ کھایا کتنا؟ اور جو رب نے پیدا کیا 70% پھل اور سبزیاں۔ اور اس کو سمجھو، حقیقت میں واللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی بار فرمایا، یہ لوگ سمجھتے، ان میں سوجھ بوجھ، یہ عقل سے کام لیتے۔ جو دنیا میں سب سے بڑے موٹے گوشت والے جانور ہیں نا، موٹے تازے، وہ سب سے موٹا جانور کون سا ہے؟ ہاتھی۔ ہاتھی زندگی میں کبھی گوشت نہیں کھاتا، اس کا گوشت کیوں بڑھ گیا؟ اچھا اس کے بعد کبھی اپنی گائے دیکھو، بیل دیکھو، اپنے اونٹ دیکھو، گیندے دیکھو، زرافے دیکھو، ان پہ گوشت کیوں چڑھا؟ انہوں نے تو زندگی میں کبھی گوشت نہیں کھایا۔ وہ کھاتے کیا ہیں؟ کھاتے کیا ہیں؟ پھل اور سبزیاں۔ اچھا پھل ان کو بیچاروں کو قسمت سے ملتا ہوگا، وہ 70% کیا کھاتے ہیں؟ سبزیاں، 20% کھاتے ہیں پھل، اور 10% لیتے ہیں پانی۔ اور سچ بتاؤ ہم کیا کھاتے ہیں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو 10% ہے نا، یہ جو 10%، اس 10% سے کیا کیا ہوتا ہے؟ ہارٹ اٹیک، کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ، یورک ایسڈ، آپ کے اندر جتنا لیور فیٹی ہوتا ہے، آپ کو جتنا جونڈس، آپ کا جگر خراب ہوتا ہے، آپ کا معدہ خراب ہوتا ہے، آپ کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں، آپ کا دماغ خراب ہوتا ہے، آپ کے گردے خراب ہوتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ اس 10% کی وجہ سے۔ اور سچ بتاؤ لوگ مرتے کس میں ہیں؟ یہ پارٹیز میں جاؤ، شادیوں میں جاؤ تو لوگ سلاد کے لیے دوڑتے ہیں کہ گوشت کے لیے دوڑتے ہیں؟ اور سلاد کو کوئی بیچارہ، اور جو نبی کی دعا ہے، جو نبی کی، اور میرے محترم بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تو 3 مہینے چولہا، یعنی اس کا مطلب تھا کہ چولہے پہ پکی ہوئی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ماہ بعد کھائیں؟ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ کہانی سنا رہا ہوں؟ آپ تو عالم ہیں، میں تو عالم نہیں ہوں، میں تو پڑھنے والا ایک طالب علم ہوں۔ میرے محترم بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اگر 3 ماہ چولہا نہیں جلا تو کھایا کیا؟ اچھا یہ ایک بات اور سمجھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی تھیں؟ کتنی بیویاں تھیں؟ اچھا جب کھاتے نہیں تھے تو حق زوجیت کیسے ادا کرتے ہوں گے؟ ہمیں تو یہاں مصیبت پڑی ہوتی ہے، کھائیں گے نہیں طاقت نہیں آئے گی، طاقت نہیں آئے گی حق کیسے ادا کریں گے؟ اور جب صحابہ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا تو وہ 4 بیویاں کیسے رکھتے تھے؟ ان میں طاقت کس چیز کی تھی؟
صبر کی، حوصلے کی، برداشت کی، ہمت کی، دلیری کی، جرأت کی. اور وہ اس لیے تھی کہ وہ غصہ، اور اگر غصہ آ جاتا تھا تو فوراً کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں کتنی بار توبہ کرتا ہوں؟ اور تم میں کیا فرمایا نبی سے؟ میری پوری کی پوری امت گناہ گار ہے، اور بہترین گناہ گار کون سے ہیں؟ جو گناہ کر کے. میرے محترم بھائیو توبہ کرو. اللہ کی قسم توبہ میں طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، رزق بھی ہے. توبہ میں اگر آپ لوگوں کو سائنٹیفکلی پتہ چل جائے نا، یہ اپنے آپ کو رونا، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنا. جب بندہ روتا ہے نا، میں آپ کو سائنٹیفکلی بتاتا ہوں، آپ کی آنکھ سے کیا نکلتا ہے؟ کیا نکلتا ہے؟ کیا نکلتا ہے؟ یہ پانی نہیں ہے بھائی صاحب، یہ آنسو ہیں. اور میں آنسو کی قیمت بتاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں. ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، ایک قطرہ بہانا اللہ کی قسم اس حاویہ کو بجھانے کے لیے، اس حاویہ کو بجھانے کے لیے آنکھ کا یہ ایک قطرہ کافی ہے، جس کی مسافت 70 سال ہے. اور چیزوں پہ آنسو نہ بہاؤ، اس بات میں آنسو بہاؤ ہم سے دین نکل گیا، اس بات پہ آنسو بہاؤ ہماری نسلیں برباد ہو گئی، اس چیز پہ آنسو بہاؤ کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کر سکے، اس چیز پہ آنسو بہاؤ کہ کل قیامت والے دن ہمارے ساتھ کیا معاملہ بنے گا، اس بات پہ آنسو بہاؤ کہ میری نیکیاں کہیں کل قیامت کے دن کم نہ پڑ جائے. ہمارے آنسو کس بات پہ نکلتے ہیں؟ ہمارا رونا کس بات کا ہے؟ بل جمع نہیں ہو رہے، بچے کیسے پڑھیں گے، اور رازق کون ہے؟ جس ویل مچھلی کو، بلیو ویل مچھلی ایک دن میں 33,000 کلو گوشت کھاتی ہے، وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے. ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے، جو ویل مچھلی کو 33,000 کلو گوشت روز کھلائے، کیا وہ ہمیں نہیں کھلائے گا؟ کیا وہ ہمیں نہیں پلائے گا؟ اللہ کی قسم ہم اللہ کو پہچان نہیں سکے، ہم نے اللہ کی قدر. آنسو بہانا اس بات پہ بہاؤ ہم دین کو سمجھ سکے. ہم نے تو اپنے نفس کو خود الہ بنا لیا، جو ہمیں اچھا لگا، بنی اسرائیل کی طرح. طاقت کس میں آئے گی؟ اللہ کی قسم اللہ کے سامنے رونا سیکھو، گڑ گڑانا سیکھو، اپنے بھائیوں کو معاف کرنا سیکھو، دوسروں کی غلطیوں پہ صبر کرنا سیکھو، دوسروں کے دیے ہوئے دکھ کے اوپر جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں پتھر کھائے، بدلے میں کیا دی؟ فتح مکہ والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جاؤ آج میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو. آج ہم اپنے سکے بھائی کو کیا کرتے ہیں؟ اور بیماری یہ ہے، اندر کینہ ہے، اندر بغض ہے، اندر حسد ہے. معاف کرنا سیکھا. لیلۃ القدر کی رات اللہ کی قسم اس کی بخشش نہیں ہوتی جو قطع تعلق کرتا ہے. اور یہاں سکا بھائی اپنے بھائی سے کیا ہے؟ اور اہل علم لوگ وہ اپنے بھائی سے ناراض ہیں. میرے محترم بھائیوں، ہم نے دین کو اپنی مرضی کے مطابق جانا ہے. یہ طاقت کہاں سے آئے گی؟ یہ سبزیوں میں، پھلوں میں، ان چیزوں میں طاقت نہیں ہے. اصل طاقت کہاں ہے؟ اور صحابہ نے کس طاقت کے بل بوتے پہ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 22 لاکھ مربع میل کے علاقے پہ حکمرانی کی. امیر معاویہ نے 1.5 لاکھ مربع میل کے
علاقے پہ حکمرانی کی، کس چیز پہ کر لی؟ کیا وہ اپنے ساتھ اپنا ڈائٹ پلان لے کے چلتے تھے؟ صبح کو وہ روزہ رکھتے تھے، راتوں کو وہ قیام کرتے تھے، اور ساری کی ساری طاقت تقوی میں ہے۔ تقوی ڈر ہے، تقوی خشیت ہے، تقوی رب کا تعلق ہے۔ اور آج ہم ساری چیزیں کھانے کے باوجود ایک ہی بات، کچھ ہے ہی نہیں، کوئی پلے ہی نہیں، پوری نہیں پہنتی، پیٹ بھر کے ناشتہ صبح بھی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کے پاس اس دن کا کھانا موجود ہے وہ اس دن کا کیا ہے؟ جس کے پاس ایک دن کی ساری چیزیں موجود ہیں، اور ہمارے گھر میں تو مہینے مہینے کا راشن پڑا ہوا ہے، اور پھر بھی ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا ان شکرتم لا ازیدنکم۔ شکر نہیں ہے، شکر نہیں ہے۔ اللہ کی قسم شکر بول ہے، اپنی زبان سے یہ شکر کے کلمات نکالو، زندگیاں بدل جائیں گی۔ اپنے بھائیوں کے لیے کبھی راتوں کو اٹھ کے دعا مانگ کے تو دیکھو، جس ہمسائے نے، جس دوست نے، جس رشتہ دار نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے، اس کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اور دیکھو زندگی بدلتی کہ نہیں بدلتی۔ جب ہم اپنے بھائی کے موجودگی میں اس کے لیے کوئی ساؤنڈ نکالیں گے، کوئی بول بولیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ آسمان سے ایک فرشتہ اتارے گا، وہ تمہارے لیے ویسے ہی بولے گا۔ اب جو اپنے لیے چاہتے ہو اس بھائی کے لیے بولنا شروع کر دو، اور میری دعا تو پتہ نہیں اس کے لیے قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی، لیکن اس فرشتے کی دعا میرے حق میں۔ یہ کہانی ہے، یہ قصہ ہے، یورپ میں اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، اور ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ آواز، وہ آواز جو کسی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے بولی گئی، ادھر قرآن کہتا ہے جب تم کسی کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جو اس کو بری لگے، وہ کیا ہے؟ وہ ایسے ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا۔ اور ہم کیا کھا رہے ہیں؟ اور ہم تو اپنے لیے فرشتوں کو اتار سکتے تھے اگر اس کے لیے صرف کیا مانگتے، اور شیطان نے کس کام میں لگا دیا؟ اس نے کہا اگر اس نے مانگ لی دعا تو یہ آپ بھی تر جائے گا اور اپنے بھائی کو بھی جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ اور دو لوگ یہاں بیٹھتے ہیں، یاد کرو اس حدیث کو، وہ جو دو عورتوں نے روزہ رکھا، ان کے پیٹ میں درد ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، پیالے سامنے لائے، ان کے حلق میں انگلی مروائی، باہر کیا نکلا؟ اور بیماری یہ ہے، جو بیٹھتا ہے اپنے بھائی کے بارے میں کیا کہتا ہے، اپنی بہن کے بارے میں کیا کہتا ہے، دوستوں کے، اور اگر کوئی نہیں ملا نا، وہ کہتا ہے نواز شریف بغیرت انج کر گیا، بے نظیر انج کر گئی، عمران خان انج کر گیا، اور وہ کیا کر گیا تمہیں پوچھنا ہے کسی نے؟ یہ تقریر نہیں ہے، یہ کوئی جذبات نہیں ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور واللہ اپنی حقیقت کو پہچانو، اپنی آواز، اس کی قدر کرو، یہ آواز آسمان سے فرشتوں کو اتار سکتی ہے۔ اگر میں اپنے چچا کے لیے، اپنے تایا کے لیے، اپنے ماموں کے لیے، اپنے پھپھا کے لیے، اپنے خالو کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنے دوست کے لیے، اپنے ہمسائے کے لیے، اپنے ڈرائیور کے لیے، اپنے گھر کے ملازم کے لیے، اگر میں ایک ایک کے لیے رات کو اٹھ کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگوں گا، بتاؤ کتنے فرشتے میرے لیے اتریں گے؟ میں اللہ کے ہاں کتنی عزت پا سکتا ہوں؟ لیکن ہماری بدقسمتی، ہم جہاں بیٹھتے ہیں ہم کیا بولتے ہیں؟ حالات ٹھیک نہیں، وقت ٹھیک نہیں، حکمران ٹھیک نہیں، محلہ ٹھیک نہیں، آبادی ٹھیک نہیں، علاقہ ٹھیک نہیں، موسم ٹھیک نہیں، سارا گند موبائل نے ڈالا ہوا ہے۔ وہ گند اندر ہے، جس کے اندر خیر ہوگی اس کے باہر کیا نکلے گی؟ جو اندر بھرا ہوا ہے میرے بھائیوں وہی نکلتا ہے۔ سائنس سمجھ گئی، سائنس نے کہا if your body generate positivity then your all activity are positive۔
and if your body generate negativity, then your all activity are negative. جو یہاں بھرا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال، اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ اور نیت ارادے کو کہتے ہیں. اور سچ بتاؤ ہمارا ارادہ کیا ہے؟ سنی انج کر دینے، بھابی انج کر دینے، دیوبندی انج کر دینے. ہم اپنے آپ کو بڑھوتری دینا چاہتے ہیں. اللہ نے آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ کون کیا کر رہا تھا. وہ جو ابھی بھائی صاحب نے قیامت کے 5 سوال کہے نا، اس میں ایک سوال ہے جوانی کس عمر میں کام میں گزاری؟ جوانی میرے محترم بھائیوں، سچ میں میرا ارادہ کیا ہے؟ اگر میرا ارادہ آپ لوگوں کو متاثر کرنا ہے نا، تو کل قیامت والے دن مجھ سے زیادہ لتر کسی کو نہیں پڑھنے. اور اگر میرا ارادہ جو ہے میرا رب جانتا ہے. وہ جو 3 لوگ جہنم میں سب سے پہلے ڈالے جائیں گے، ان کا قصور کیا تھا؟ میرے محترم بھائیوں، اصل میں بیماری کہاں ہے؟ اور سچ بتاؤ ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے؟ دوائیوں کی، کشتوں کی، فوڈ سپلیمنٹ کی؟ ایک بار اپنے بھائی کے لیے رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ گا، ایک بار اپنی بہن کے لیے جس نے جتنا دکھ دیا ہے نا، اللہ کی قسم اس کے لیے ایک بار اٹھ کے دیکھ، اس کے لیے گڑ گڑا کے دیکھ، اس کے لیے مصلے کو تر کر کے دیکھ، زمین کو گیلا کر کے دیکھ. اللہ کی قسم اللہ زندگی کو ایسے ایسے نہ بدل دے، ایسے سے ایسے نہ بدل دے. تو پھر کیا نا، یہاں کہتے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. اور سچ بتاؤ کیسے حالات ٹھیک ہوں گے؟ اور جس کی لیلۃ القدر کی رات بخشش نہیں ہونی، جس کے دل میں کینہ، اس کی بخشش ہو سکتی ہے؟ اچھا جس نے قطع تعلقی کی ہے. اور سچ بتاؤ کوئی ایک بندہ جو یہاں مجلس میں بیٹھا کہے کہ الحمدللہ میں نے کسی سے قطع تعلق نہیں کی؟ کوئی ایک فرد واحد؟ میرے محترم بھائیوں، المیہ ہیں. اب اس کو اس بات پہ اپنے اوپر لے آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے. اب عمل ڈبل ہو گیا، ذمہ داری ڈبل بڑھ گئی. میں نے تو قطع تعلق ہی نہیں کی، کس نے کی ہے؟ میرے بھرا نے کی ہے. تو جا کے اس کے منت کر، اللہ سے اس کے سامنے گڑ گڑا، راتوں کو اٹھ، اس کے لیے دعائیں مانگ کہ تو بچ گیا ہے. اب ہم نے اس کو، اور یہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ کہنے اسی اپنی پوری کر لیے، سانوں کی لگے. میرے محترم بھائیوں، اصل بیماری واللہ گناہ ہے. اور وہ گناہ ہم کسی نہ کسی صورت میں شیطان کے بہکاوے میں آ کے کر رہے ہیں. اس کو سمجھنا ہے. اور جس دن یہ سمجھ آ گئی انشاءاللہ الرحمن سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے.